ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض او کما قال. پیارے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور ہونہار بچوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب جسے وہ القرآن عظیم فرمایا ہے، اس کے 10ویں پارے میں سورۃ توبہ میں آیت مبارک نمبر 40 میں جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. اس آیت کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ جتنی کتابیں رب کائنات نے نازل فرمائی ہیں وہ سب کتابیں ایک ہی دفعہ اتری ہیں، چاہے وہ تورات ہے، چاہے وہ انجیل ہے، چاہے زبور ہے، یا 110 صحیفے اللہ نے اتارے ہیں، چاہے کوئی صحیفہ ہے، وہ ایک ہی مرتبہ لکھا لکھایا ان انبیاء کو عطا فرمایا جن کو اللہ نے وہ نصیب فرمایا. لیکن یہ کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں، یہ لکھا ہوا نہیں آیا، یہ پڑھا ہوا آیا. سبحان اللہ. اس لیے اس کا نام ہے قرآن مجید. سبحان اللہ. قرآن مجید اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھا ہوا اترا ہے. جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وہ پڑھتے تھے، آپ کے میرے پیارے آقا علیہ السلام سنتے تھے، سبحان اللہ. پھر آپ پڑھتے تھے، جبرائیل علیہ السلام سنتے تھے، سبحان اللہ. اور ہمیں فرمایا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرا کر فقروا ما تیسر من القرآن. ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کو حکم دیا گیا. لیکن افسوس ہے، ہم اخبارات پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں، یعنی مذاکرے سنتے، ٹاکرے سنتے ہیں کڑیوں منڈوں کے، لیکن قرآن پاک بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. اور یہ وہ کتاب ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی. اب اس کتاب سے محبت جو ہے وہ ضروری ہے. اچھا، جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کی ہر چیز پیاری لگتی ہے. اگر آپ کا میرا کسی کا کوئی دوست کسی ایسے ملک میں رہتا ہو جس کی بولی ہمیں نہیں سمجھ آتی، وہ اپنی زبان میں خط بھیجتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے کہیں یا بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے. کبھی ہم نے اس کا تردد کیا، کبھی سوچا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام سے بڑی محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو انہوں نے یہ جو کتابوں میں دی ہے، کبھی کسی سے پوچھا اس کا اندر لکھا کیا ہوگا؟ اذان دینا بڑی بات ہے، نمازیں پڑھانا بڑی بات ہے، امام، خطیب، قاری، حافظ بن جانا انعام الہی ہے، لیکن اس کی تلاوت کرنا یہ محبت الہی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی جل شانہ، جس کو نبی اللہ سے محبت ہوگی، وہ اس کی تلاوت ضرور کرے گا. جتنے اولیاء دنیا میں ہوئے ہیں تمام کے تمام اس کتاب کی تلاوت کرتے تھے، اور کتابیں بھری پڑی ہیں. کوئی ایک رات میں پورا قرآن شریف پڑھ لیتا ہے، کوئی ایک رات میں 2 پڑھ لیتا ہے،
کوئی عصر سے مغرب تک پڑھ لیتا ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو تھوڑی تھوڑی کر کے اتری ہے۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کتاب کی شان کے بارے میں سنا ہے۔ اس کتاب میں جو بھی آیت اتری ہے وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے، یا سوال ہے، یا کوئی واقعہ ہے، یا اللہ کا حکم ہے، یا اللہ پاک نے موقع بموقع اپنی شان اظہار کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان کا اظہار کرنا ہے، یا اللہ پاک نے پہلے کسی نہ کسی نبی کی شان کو سنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب موقع ہوتا تھا اس کے حساب سے قرآن پاک اترتا تھا۔ سبحان اب اللہ۔ یہ بہت لمبا سا مضمون ہے، لیکن آج کے مضمون کے حساب سے یہ جو آیت ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں اتری، کب اتری، اور جب اتری اس وقت کیوں اتری، پہلے کیوں نہیں اتری؟ سوچنے والی بات ہے۔ جب اتری وہ کیوں اتری، اس سے پہلے کیوں نہیں اتری، اس کے پیچھے کیا رکاوٹ تھی، کیا وجہ تھی، کیا سبب تھا؟ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی آیت اتارتا تھا تو باقاعدہ پورا واقعہ ہوتا تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مشرکین مکہ کو یہودیوں نے کہا کہ ایک شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم اتنے لوگ ہو بے بس ان کے سامنے، وہ کہنے کو بولتے اچھا ہے، اخلاق ان کا اچھا ہے، نسب ان کا اچھا ہے، بات کمال کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، ان کے تو کام ایسے ہیں دل کھنچے آتے ہیں، لیکن کرے کیا کہ ہمارا دین من گھڑت دین، خود ساختہ دین مٹتا چلا جا رہا ہے، لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا ہم تمہیں ایک بات سناتے ہیں، کیا؟ ان سے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے؟ اچھا، ان کو یہ پتہ تھا نہ یہ مصر گئے ہیں، نہ کنعان گئے ہیں، نہ کسی اسکول گئے ہیں، نہ مدرسے گئے ہیں، نہ کوئی استاد ہے ان کا، نہ کوئی جناب پڑھانے والا ہے۔ ہمارے سامنے پیدا ادا لڑکپن، جوانی، نورانی، کیا سبحان اللہ عروج ہے، کیا عرفتیں، کیا بلندیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہنے یہ پوچھو ان کو کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ کیا، اکٹھے ہو کے آ گئے۔ اب جب انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو مان جائیں گے اگر آپ یہ بتا دیں کہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے سوال ہوا اور آنے واحد میں پوری سورۃ یوسف اتار دی، سبحان اللہ، اور آپ کے قلب مبارک میں اتاری۔ سبحان اللہ۔ 111 آیات ہیں، کتنی؟ 111۔ اور اتنے میں آ گئی، اتنے میں آ گئی، آ سکتی ہے؟ اتنا بڑا قرآن اتنے میں، وہ پین ڈرائیو میں، فلیش ڈسک میں، یو ایس بی میں، اتنے میں چند سیکنڈ میں اس کے اندر آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کل کی بات ہے، میں نے اپنے ایک دوست ہے ڈاکٹر عثمان صاحب، میں نے کہا یار تیرے پاس ایک قرآن شریف ہے تیرے موبائل میں جس میں اردو ترجمہ بھی ہے اور انگلش ترجمہ بھی ہے، تو میرے پاس ہے لیکن اردو علیحدہ ہے، انگلش علیحدہ ہے، اور بڑا مجھے کھپنا پڑتا ہے، تو ایسے کر کہ اس میں وہ بھیج دیں، کہتا مجھے دکھائیں آپ۔ میں نے اس کو اپنا موبائل دے دیا، اس نے یہ قرآن مجید پورے کا پورا 3 منٹوں میں اس کے اندر دے دیا، پورا آ گیا۔ اور اس میں یہ دیکھیں انگریزی بھی ہے، عربی بھی ہے، اردو بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان
آنے واحد میں یہ کام کر رہا ہے، خالق تو پھر خالق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کر کے پوری سورہ یوسف قلب سبحان اللہ۔ آپ کے قلب کا نام ہے میموری ہارٹ، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس ہے میموری کارڈ، اور اللہ نے دیا ہے آپ کو میموری ہارٹ۔ آپ کی میموری کارڈ میں 10 تقریریں، 20 تقریریں، 100 تقریریں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میموری ہارٹ میں ساری لوح محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنا ڈیٹا چاہتے ہیں نکال کے سنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے قرآن آتا تھا۔ اب یہ جو آیت تھی یہ اللہ تعالیٰ نے روک رکھی تھی، اس کا وقت تھا مقرر۔ بڑی لمبی تاریخ ہے یہ، جس کو میں شارٹ کر کے سناتا ہوں۔ آج صحابی اور صحابیہ انہوں نے ہجرت کی نبی علیہ السلام کے حکم سے، اور نبی علیہ السلام ہجرت کی اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت فرمائیں میں بھی ہجرت کر لوں؟ تو میں ابو بکر ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تیرا رفیق سفر بنا۔ سبحان اللہ۔ بڑے مزاج شناس تھے، سبحان اللہ۔ آپ کی بات سنتے تھے، فوراً نتیجہ نکال لیتے تھے کہ بات کے پیچھے کیا ارشاد ہے۔ سمجھ گئے کہ میرے ہی رفیق سفر بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے 2 اٹھنیاں لی، انہیں ببول کے پتے کھلاتے تھے سبحان اللہ۔ کہ یہ ہجرت میں کام آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب ماحول بن رہا ہے، ماحول بن رہا ہے، ہر ایک نے ہجرت کی ہے نبی علیہ السلام حکم سے، لیکن آپ نے ہجرت کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ وقت آ گیا، رات آ گئی، بڑا لمبا سا واقعہ میں شارٹ کر کے سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ بھی ہجرت فرمائیں، اور اپنے یار غار کو ساتھ لیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنے بستر پر جناب علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو ٹھہرایا، کہا آپ امانت دے کہ آپ بھی آ جانا، میں جا رہا ہوں۔ اچھا، دشمن نے اس سے پہلے یہ میٹنگ کی تھی اپنی اسمبلی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے خلاف کہ یہ قرارداد پاس کی، اور اللہ پاک نے وہ جو قرارداد تھی جو پاس ہوئی تھی وہ ساری اس کی کاپی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی سبحان اللہ۔ کہ آپ کے خلاف یہ قرارداد پاس ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ لیثبتو کا، انہوں نے یہ اسمبلی میں ڈسکشن کی ہے، آپ کو قید کریں گے، اور یقتلو کا یا شہید کریں گے، اور یخرجو کا یا آپ کو ملک سے نکال دیں گے۔ یہ آپ کے خلاف اسمبلی میں گفتگو ہوئی ہے۔ اور جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ابلیس نجدی بڈھے کی شکل میں ان کے پاس آیا، اجلاس میں شریک ہو گیا دار الندوہ کے اندر۔ اور شکل دیکھو کس کی انہوں نے اختیار کی ہے، نجدیوں کی، بڈھے نجدی کی شکل اختیار کر کے آ گیا، اور ان کی سنتا رہا باتیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، یا قید کر دیں، یا شہید کر دیں، یا ملک سے نکال دیں۔ کہا نا، میری بات سنو، میرا مشورہ لے لو، ان کو قید نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ جب تم ان کو قید کرو گے ان کے ہمدرد اور زیادہ بڑھ جائیں، اور ان کو ملک سے نکالنا بھی نہ۔ کیوں؟ اتنا میٹھا بولتے ہیں، اتنا پیارا بولتے ہیں کہ جو سنتے ہیں ان کی بات تو مجھے سن کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تم یہاں مکہ شریف سے نکالو گے، کسی اور شہر میں بھیج دو گے، وہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو ویسے کو ان کو شہید کر دو۔ اور کیسے شہید کرو؟ کہ ایک بندہ نہ کرے، تمام کے تمام قبیلے، ایک ایک نوجوان ان کے دروازے کے باہر کھڑا کر دو، جب نکلے سب حملہ کر کے شہید کر دو۔ تو مشرکین نے شیطان کی اس تجویز کو اچھا جانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان اقدس کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے ہو گئے کہ جب نکلیں گے ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کھڑے ہیں شہید کرنے کے لیے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار اللہ تعالیٰ کے حکم کا، اور آپ فرما چکے ہیں
اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتظار کرو، مجھے انتظار اللہ کے حکم کا، تو میرا انتظار کرو۔ سبحان اللہ سبحان اچھا، اللہ۔ یہ ساری جب ماحول بن گیا تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام اب آپ ہجرت فرمائیں۔ اب جو ہجرت فرمائیں، اب وہ جو ہجرت ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی، کافروں نے نکالا نہیں آپ کو، اللہ کا حکم آیا۔ لیکن آیت کہتی ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکالا اس کو انہوں نے جو کافر ہیں، وہ تو شہید کرنے کے لیے کھڑے ہیں، کلام سچا ہے، بات سچی ہے، ماحول سچا ہے، وہ تو شہید کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے جب کافروں نے ان کو نکال دیا، یا اللہ تو نے تو خود کہا تھا کہ میں جب حکم کروں گا تو پھر تو جانا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ چنانچہ جن لوگوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بغیر سوچے کیا ہے، بس لفظ ہر لفظ کا ترجمہ کر دیا یا بامحورہ کر دیا، لفظی ترجمہ کر دیا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا آیت کب اتری، یہ نہیں دیکھا یہ حکم کیسے آیا، یہ نہیں دیکھا سورت کیوں اتری ہے، انہوں نے بس ایسے ہی پڑھتے 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 ترجمے کر دیے سارے لوگوں نے۔ اور کسی نے کہا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اس کو نکال دیا، جب کافروں نے اس کو ایک شخص کے ساتھ نکال دیا، جب کافروں نے نکالا اس کو، اور ایک نالائق آدمی نے کہا ہے جب کافروں کو جلا وطن کر دیا، ایک نالائق نے لکھا ہے when non-believers banished him، انگلش میں when non-believers banished him، بینش کا مطلب ہوتا ہے کسی کو سزا کے طور پہ ملک سے نکال دینا، سزا کے طور پر ملک سے نکال دینا، یہ when the non-believers drove him out، یہ تو ترجمہ پتہ لگتا ہے کہ کافر اس کو نکال دیا، اور یہ جو بینش کا لفظ ہے when non-believers banished him، جب کافر نے اس کو سزا کے طور پر ملک سے نکال دیا، ہر ایک نے مکھی ماری ہے، اور پھر دیکھتے مکھیوں پر مکھی مارتے گئے ہیں، اور جو اس نے کہا تھوڑی سی چینج کر دیا، تھوڑا چینج کر دیا، لیکن امام اہل سنت امام مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ماحول دیکھا ہے، کب آپ نے ہجرت کی، کیوں ہجرت کی، کس کے کہنے پر ہجرت کی، ساری تفصیل ایک جملے میں بیان کر دی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کافر اس کو نکال دیا، یہ نہیں کہا کہ جب کافروں کو جلا وطن کر دیا، آیت قرآنی بھی رکھی ہے سامنے، ماحول بھی دیکھا ہے، اور سیاق و سباق ہجرت کے بھی دیکھے ہیں، جو ترجمہ کرتے ہیں جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے، آپ کی شان بھی سنا دی، کافروں کو نام بھی لگا دیا، سبب وہ بنے، ہجرت کا سبب کافر بنے۔ اب جو سبب بنے نا کافر، تو جب ترجمے میں لفظی ترجمہ کریں گے تو کہیں گے جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں جب کافر نے اس کو نکال دیا، لیکن امام مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا، سبحان اللہ، یعنی آپ کے جانے کو کمال بیان کیا ہے، آپ کے جانے کو نقص نہیں بیان کیا، خوبی بیان کی ہے کہ آپ تشریف لے گئے، اور حقیقت ہے آپ تشریف لے گئے ہیں، کیوں نکالو دھکے دے کر نکالا جاتا ہے، پکڑ کر نکالا جاتا ہے، کئی صورت اختیار کی جاتی ہے نکالنے کی، لیکن ہمارے آقا اور مولا علیہ السلام اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے ہیں، ان کے سامنے سے گزرے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، سبحان اللہ، اور آقا علیہ السلام نے مٹھی میں مٹی پکڑی ہوئی تھی، تو مٹھی مبارک سے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے چلے گئے، اور اللہ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شان ہے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے۔ سورۃ یاسین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے کی دیوار بنا دی، سبحان اللہ، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک دیوار پیچھے بنا دی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور اوپر تمبو لگا دی، سبحان اللہ، شامیانہ لگا دیا۔
اچھا اب یہ شامیانے اور دیواریں یہ انویزیبل تھی. nobody can see that wall. کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ یہ دیوار کیسی دیوار ہے. انویزیبل نہیں، ایسی جو نہیں دیکھی جا رہی تھی. اللہ نے دیواریں کھڑی کر دی اور وہ آپ سرکار تشریف لے گئے. سبحان اللہ. جب تشریف لے گئے تو شیطان آیا کہ لو بھتیجیو، او میرے بھتیجیو، او میرے بھانجیو، ادھر کھڑے ہو. کہنے لگے انتظار کر رہے ہیں جب وہ آئیں گے ان کو شہید کریں گے. اپنے سروں کو تو دیکھو، وہ تو تشریف لے گئے. سبحان اللہ. اچھا اب مجھے بتاؤ عمیر کدھر ہے؟ عمیر، ویئر عمیر؟ اچھا ہم نے ادھر آنا تھا تو ہم کدھر آئے ہیں؟ اب وہ بچہ نا گھبرایا ہوا ہے، جواب نہیں صحیح دے سکے گا. ہم نے ادھر آنا تھا نا، میرے ساتھ 3 مبلغین اور ہیں، ہم اجتماع میں آئے، شرکت کے لیے آئے. میں نے ادھر آنا تھا تو ہم سبھی ان کی گاڑی میں بیٹھے تو یہ ہمیں وسط پور نہیں لے کر گئے، فیض باری لے کر گئے، ادھر لے کر آئے. کیوں؟ ادھر آنا تھا، سبحان اللہ. اس لیے ادھر آنا تھا نا کہ ادھر وہ آنا مقصود تھا ہمارا. اچھا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تو مدینہ شریف تھا ہے، لیکن ہوا کیا؟ پہاڑی پر چڑھ گئے. سبحان اللہ. بھی مدینہ شریف میں تو ادھر ادھر جاتے جو ہوتے، کوئی بندہ کسی کارنر میں چلا جاتا ہے، کسی ادھر رستے میں چلا، رستہ بدلا کے چلا جاتا ہے، مین روڈ کو چھوڑ کے کسی اور رستے سے چلا جاتا ہے. اور وہ جو غار ہے اور اونٹ چل رہے ہیں، ان کے پاؤں کے نشانات بن رہے ہیں، دشمن پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے. جب پتہ لگا کہ وہ چلے گئے ہیں، اعلان ہو گیا جو ان کو پکڑے گا نوز باللہ ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. تو ان کے پیچھے تلاش میں نکل گئے اور پاؤں کے نشانات پر چلنے لگے. اور آپ پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے اور غار میں چلے گئے. سبحان اللہ. ہم تھک جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ چڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ایسے ہی براق پر چلے غار میں چلے. سبحان اللہ. کیا ان کی شان ہے خدائی. سبحان اللہ. یہاں پہاڑی کو چھوٹا کر دیا یا آپ کو پہاڑی میں پہنچا. سبحان اللہ. جو رب عرش پر لے جانے والا، سبحان اللہ. آسمانوں کے پار لے جاتا ہے، وہ ادھر بھی لے جاتا ہے. بے شک. دیکھیں استعمال اٹھنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ زمین کو سکیڑ بھی دیتا ہے، زمین زوم ان ہو جاتی ہے، ایسے بھی ہو جاتی ہے. یہ بڑے واقعات ہیں کیونکہ یہ بات کرنی مقصود ہے. اچھا اب غار میں چلے گئے. فوری طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ایک ایسے لشکر کے ذریعے جو نظر نہیں آ رہا تھا ان کی مدد کی. سبحان اللہ. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، ایسا لشکر جو نظر نہیں آ رہا، اس لشکر کے ذریعے مدد کی. تو یا اللہ تو نے خود کیوں نہ کی؟ لوگ تو کہتے ہیں جب اللہ جو کرتا ہے تو پھر دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یا اللہ جب تو خود ہی کرتا ہے تو پھر فوجوں کو بھیجیے. لوگ چونکہ توجہ سے قرآن شریف نہیں پڑھتے، یہ بھی ایک لمبا مضمون ہے، بڑا لمبا مضمون ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک نہ دیکھے جانے والے لشکر کی مدد فرمائی. اچھا وہ کیا ہوا؟ جب غار میں چلے گئے تو اللہ پاک نے مکڑی کو حکم دیا. تفسیر میں نے کثیر پڑھے، سورۃ التوبہ 10واں پارہ آیت نمبر 40 نکالیں تفسیر میں نے کثیر میں. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مکڑی آئی، اسے جلدی جلدی سے ایسے کا زگ زیگ بنا دیا، نقشہ بنا دیا اور بڑا مضبوط قسم کا اس نے جالا بنا دیا. اور ایک کبوتری کو رب نے حکم دیا تم انڈا دے دو. سبحان اللہ. کبوتری نے انڈا دے دی. اب وہ جو لشکر تھے ڈھونڈنے والے لوگ وہ آئے، کہنے لگے یار پاؤں کے نشان تو ادھر ہی ہے، آگے کہاں گئے؟ اوپر باتیں ہو رہی ہیں. اگر غار میں گئے ہوتے جالا ٹوٹ جاتا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اندر گئے ہو جالا بنا رہے. جالا تو بعد میں بنا تھا نا، ان کو کیا پتا. بے شک. کہنے اگر اندر ہوتے، دیکھو ان کی عقل کو پردہ پڑا اور اللہ نے ڈال دیا پردہ. جی جیسے فاکشین ہم لا یبصرون. جی جب وہ عقل میں پردہ آیا، کہتے یار
سمجھ نہیں آتی، یہاں تک پاؤں کے نشان ہے، آگے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ نیچے سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ دشمن اوپر پھر رہا ہے، تو ان کے دل کو غم لگ گیا، غم لگ گیا۔ اگر دشمن نیچے دیکھا تو کہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچا دیں۔ اب جناب صدیق اکبر نے غم کھانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کو ملاحظہ دیکھا ہے کہ میرا پیارے محبوب کا پیارا دوست غم کھا رہا ہے، تو اللہ پاک نے اس غم کے موقع کے لیے اس آیت کو روکا ہوا تھا کہ جب میرے محبوب غار میں جائیں گے اور میرے محبوب علیہ السلام کا دوست غم کھائے گا تو پھر میں تسلی کے لیے قرآن پاک اتار دوں گا کہ وہ ان کو فرما رہے ہیں اِذْ هُمَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ آپ نے ان کا غم جو دیکھا تو آپ نے اپنے پیارے دوست صدیق اکبر سے فرمایا ابوبکر غم نہ کر، سبحان اللہ، اللہ ان کے ساتھ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر رب کائنات نے یہ آیت نازل فرمائی، اور اس میں دیکھو ایک ایک لفظ میں صدیق اکبر رضی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، ثانی اس نے دوسرا دو کا، اِذْ هُمَا یہ تسنیہ کا صیغہ، جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے، اِذْ یقول آگے آبجیکٹ کون ہے، کون پرسنالٹی جس کو کہا جا رہا ہے، لے صاحب ہی اپنے دوست سے جب محبوب پاک نے فرمایا لا تحزن نہ غم کر، انہیں فرمایا ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک ایک لفظ میں صدیق اکبر کا ایسے ذکر ہے جیسے گلاب کے پھول میں خوشبو ہوتی، نہ خوشبو گلاب سے جدا کر سکو، نہ ذکر صدیق ذکر محبوب سے جدا کر سکو۔ ایسی شان کے ساتھ اللہ پر ذکر کیا ہے، فرمایا اے میرے پیارے دوست غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ اچھا، ایک ثانی صاحب ہے شرپور میں، میاں غلام اللہ صاحب ثانی صاحب، ایک ثانی صاحب ہے علی پور شریف میں، پیر جمال علی شاہ صاحب ثانی۔ اچھا، ان کو ثانی کہا مریدوں نے، ان کو ثانی کہا خلفاء نے، ان کو ثانی کہا لوگوں نے، ان کو ثانی کہا علی پرشی والوں کو ان کے پیروں نے یا ان کے مریدوں نے۔ کیا شان صدیق اکبر ہے جن کو ثانی رب نے خود فرمایا۔ دیکھ لو، انہیں ثانی اللہ تبارک و تعالی، یہ ثانی بھول سکتے ہیں، نسل در نسل چلیں گے بھول جائیں گے، لیکن یہ وہ ثانی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کا نمازوں میں ذکر آئے گا، تراویح میں ذکر آئے گا، تقاریر میں ذکر آئے گا، تلاوت میں ذکر آئے گا، ہجرت میں ذکر آئے گا، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر صدیق اکبر آئے گا۔ تو میرے پیارے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ جو صدیق اکبر ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِذْ یقول لِصَاحِبِهِ، جب انہوں نے اپنے صاحب سے فرمایا، صاحب کہتے ہیں دوست کو، صاحب کہتے ہیں دوست کو، صاحب کہتے ہیں یار کو، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، صاحب کہتے ہیں رفیق کو، صاحب کہتے ہیں فرینڈ کو، سارے اس کے معنی صاحب کے آتے ہیں۔ تو غار کا معنی غار، غار کا معنی اور صاحب کا معنی یار۔ خود اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یار غار فرمایا، سبحان اللہ، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف میں اس کی آتی ہے، وہ مرقات الفاتح میں آتی ہے حدیث، آپ نے فرمایا انت صاحبی فی الغار، سبحان اللہ، اے ابو بکر صدیق آپ میرے یار غار ہو، آپ میرے، اچھا یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ غار کے اندر ہے، اور قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ آپ یار غار ہیں، آپ نے فرمایا انت صاحبی فی الغار، مان لیا، اور پھر فرمایا انت صاحبی الحوض، اے صدیق اکبر تو حوض کوثر میں میرا یار ہے، سبحان اللہ،
اور صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو کہ آقا پاک کے غیب کے علم پر یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا پاک کو پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر مومن دنیا سے جائیں گے، قیامت کا میدان لگے گا، میں حوض کوثر پر ہوں گا اور ابو بکر صدیق میرے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ اور میں خوش نصیب ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کا ذکر خود اللہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان صدیق اکبر ہے جن کا ذکر خالق کائنات فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور ہم ان جیسے ہو جائیں، ہم ان جیسے ہو جائیں کہ انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ آپ پر قربان کر دیا۔ یہ محبت ہے۔ اور جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر صدیق نے دیا ہے، ان کی گفتگو ساری کی ساری عقائد کی گفتگو ہے، قرآنی گفتگو ہے، ایمانی گفتگو ہے، اعتقادی گفتگو ہے۔ آپ نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط، مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا، ما نفعنی مال ابو بکر، جو نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ سبحان اللہ، اچھا، جب انہوں نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر کے مال نے بڑا نفع دیا ہے، تو آگے سے رو پڑ، فبکا، وہ روئے۔ ابو بکر کیوں روتے ہو؟ اس کے حضور یہ آپ نے کیا فرمایا؟ میرے مال ہے، ہر انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میری جان بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کی۔ ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جائیں گے۔ یہ قرآن مجید سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے سنا اور وہ اس آیت پر یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے لوٹیں گے، اور جن پر قرآن اترا ان سے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا، میری جان بھی آپ کی۔ تو یہ جو پیارے صدیق اکبر ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دیوانے ہیں۔ اوہ، شاہ ولی اللہ صاحب مقدس دہلوی ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں، جلد نمبر 242 میں لکھتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے نگاہ فیض سے یہ انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا اچھا کام ہے، دین پھیلانا بہت اچھا کام ہے، دین پھیلانا ٹھیک ہے۔ اگر یہ اچھا کام نہ ہوتا تو انبیاء نہ کرتے، اگر دین پھیلانا اچھا کام نہ ہوتا انبیاء نہ پھیلاتے، اللہ نہ بھیجتا انبیاء کو۔ یہ اللہ کا پسندیدہ کام ہے سبحان اللہ، دین پھیلانا، اور 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ کی روحیت اور وحدانی کا چرچا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور دین کو انہوں نے پھیلایا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھا، بڑی یعنی تفصیل ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں، جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی تبلیغ شروع کر دی۔ سبحان اللہ، مشرکین نے دیکھا کہ یار یہ تو جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی تبلیغ کرتا ہے، تو انہوں نے بندے جو تھے مقرر کیے کہ تم جاؤ اور جا کے ان کو گمراہ کرو۔ تو انہوں نے مشرکین نے کیا کیا، انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو 5-6 بندوں کے ساتھ ان کے پاس بھیج دیا اور فرمایا ان کو واپس لے کر آؤ، اپنے باپ دادا کے دین پر چلے۔ تو جناب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، کہا ابو بکر یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کیا کر رہا ہوں؟ تم لات و منات کے خلاف کام کر رہے ہو۔ تو جناب صدیق اکبر ہائپر نہیں ہوئے، غصے میں نہیں آئے، ہم تو 1 منٹ میں اور اس غصے سے باہر۔ وہ کیا کہتے ہیں، چھوڑو دفع کرو اس کو، اس سے سلامت لینا اس کے ساتھ، یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہی کہتے ہیں نا جی۔ پھر وہ اس کو مسلمان کون کرے گا؟ پھر ہمیں غور کرنا چاہیے، رونا چاہیے اپنی عمل پر، ہم کیا کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر غصے میں نہیں آئے، تیش میں نہیں آئے، فتوے نہیں لگائے، حالانکہ وہ کافر تھے، مشرک تھے، دھکے نہیں دیے ان کو، پلید نہیں کہا حالانکہ وہ پلید تھے۔ پھر طلحہ تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کے لات و منات کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ، آپ نے پوچھا طلحہ یہ لات کون ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارا معبود ہے۔ اچھا لات تمہارا معبود ہے؟ ایک عزا بھی تو ہے، عزا کون ہے؟
کہا وہ ہمارے معبود کی بیٹی ہے. یہ معبود اور یہ بیٹی. اچھا یہ بتاؤ تمہارے معبود کی بیوی کا نام کیا؟ کیونکہ بیوی کے بغیر بندے سے بچہ نہیں ہو سکتا. جب باپ ہے تو ماں بھی تو ہوگی نا, پھر تو اس کی بیٹی پیدا ہوئی. کہنے یار یہ تو کبھی ہمارے ابا جی نے, دادا جی نے, دادے کے دادے کے دادے کے دادے کسی نے بتایا نہیں کہ اس کی ماں کا نام کیا ہے. چلو یہ تمہارا دین ہے تو پتہ ہی تمہارے خدا کی بیوی کا نام کیا ہے. چپ ہو گئے. کہا اب تم بتاؤ تم کیا پیغام دیتے ہو لوگوں کو. کہا سنو پہلی بات تو ہے اللہ کی بیوی نہیں ہوتی, بیوی نہیں اللہ کی, کیونکہ بیوی جنس سے ہوتی ہے. اللہ ہمارا الہ ہے, معبود ہے. اگر اس کی بیوی ہوتی تو وہ بھی معبود ہوتی. بیوی نہیں ہوتی اللہ کی. اللہ بہت بڑا شریک ہوتا ہے. تم کہتے ہو لات و منات عزیٰ ہمارے معبود ہیں, تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ان کو. ان کے منہ پر ملائی لگا دو تو مکھی چاٹ جاتی ہے, تو یہ چھڑا نہیں سکتے. فرمایا میرا معبود وہ ہے جس نے آسمان بنائے, میرا معبود نے زمین بنائی ہے, میرے معبود نے چاند سورج ستارے بنائے ہیں, میرے معبود نے دریا و سمندر بنائے ہیں, میرے معبود کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا ہے. اور طلحہ تیرے سارے بڑے جو ہیں بڑے وہ مانتے ہیں کہ ان کا خالق ہم سب کا خالق ہے اللہ. جو سب کا خالق ہے اللہ, جو بارش برساتا ہے تم بھی مانتے ہو, جو عرش کا مالک ہے تم بھی مانتے ہو, زمین کا خالق ہے تم بھی مانتے ہو, آسمان کا خالق تم بھی مانتے ہو, وہ میرا معبود ہے. یہ کیا معبود ہے تمہارے؟ جب اتنی خوبصورت تعلیمی تبلیغی تقریر کی, واعظ کیا صدیق اکبر نے, تو ایٹ دی اسپاٹ اسی موقع پر جناب طلحہ جو تھے وہ مسلمان ہیں. سبحان اللہ. تو میرے پیارے دوستو, اگر مجھے صدیق اکبر سے محبت ہے تو مجھے بھی دین کی تبلیغ کرنی چاہیے. اور یہ تبلیغ سیکھنے کے لیے ٹائم بھی دینا پڑتا ہے. سیکھے گا تو کرے گا نا. اسے سیکھنے کے لیے وہ سامنے مسجد ہے نگینہ مسجد, وہاں ہر ہفتے کو مغرب کے بعد تعلیم و تربیت کا اجتماع ہوتا ہے. بڑے لوگ آتے ہیں. اور یقین جانو میرے پیارے پیارے بھائیوں, ایسے سے لوگ جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان کو بھی تبلیغ کرنے کا سلیقہ آ گیا. سبحان اللہ. وہ آگے اپنے بہن بھائیوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, ان کے بہن بھائی بھی صحیح ہو رہے ہیں, بچے صحیح ہو رہے ہیں, رشتہ دار صحیح ہو رہے ہیں جی. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں, آپ سارے صدیق اکبر کے دیوانے ہو تو ان کا کام بھی تو کرو نا. صرف نعرے لگا کر تو کام نہیں چلتا. نعرے پڑھانے سے کام نہیں چلتا, میدان عمل مجھے سے کام چلتا ہے. میں بتا دوں آپ کو, اگر میں اور آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, میں اور آپ معاشرے میں دنیا میں اپنا نام باقی رکھنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانا ہوگا, صدیق اکبر کی سنت پر چلنا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ دین کی تبلیغ. پتھر روٹی نہ کھائیں, پتھر کھائیں, گالیاں سنیں, پھر دیکھو کیسی رونق آتی ہے اور دین کیسے پھیلتا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پہلے سیکھیں, کیونکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمۃ, ہر مسلمان مرد اور علم سیکھنا فرض ہے. اور جب کوئی طلب علم کے لیے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیں. جو طلب علم کے لیے گھر سے چلتا ہے, چیونٹی اس کے لیے بلوں میں دعائیں کرتی ہیں, بچے سمندروں میں دعائیں کرتی ہیں. جو طلب علم کے گھر سے چلتا ہے اللہ کریم اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے, اس کے پیچھے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور زیادہ ٹائم نہیں لگتا, تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. اس لیے آپ سبھی, آپ مجھے سنیری صاحب نے اور عدیل صاحب نے حکم دیا کہ تم نے آنا ہے, تو میں نے حکم کی تعمیل کے آ گیا ہوں. اب میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ہفتے کے دن نگینہ مسجد تشریف لائے کریں. نہ ہم کسی کی بیعت توڑیں گے انشاءاللہ, ہمارا مشن بیعتیں توڑانا نہیں ہے, نہ کسی کے پیر میں رکھنا ڈالیں گے, ہمارا یہ مشن نہیں ہے. ہم تو محبتوں کو پروموٹ کرتے ہیں. جس کے مرضی مرید ہو جاؤ, بندہ مسلمان ہونا چاہیے, عاشق رسول ہونا چاہیے, شرع شریف کا پابند ہونا چاہیے, نمازی ہونا چاہیے, بگی چرسی نہیں ہونا چاہیے, تبلے سرنگی والا نہیں ہونا چاہیے, اور تمالے ڈالنے والا نہیں ہونا چاہیے. جناب دادا صاحب کا نقش قدم پر چلے گا. ہمارے وہاں سفید پگڑیوں والے, کالی پگڑیوں والے, سبز پگڑیوں والے, نسواری پگڑیوں والے, ٹوپیوں والے, ننگے سر والے, سکھو والے, ترکی ٹوپی والے, جناب علی ملتانی ٹوپی والے, سندھی ٹوپی والے, سارے ہی آتے ہیں. اور بغیر یہ پوچھے تم کس کے مرید ہو, تم کس کے مرید ہو,
سب کو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کی محبت کا پیغام دیتا۔ تو آج ماشاءاللہ منگل ہے، بدھ جمعرات جمعہ 3 دن درمیان میں ہے، چوتھا دن بدھ ہفتہ آ جائے گا۔ اب سب کو دعوت ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کر کے 4 ہفتے آپ اس اجتماع میں آ جائیں۔ اگر آپ کو کچھ ملے تو آتے رہیں، نہ ملے تو وہ بھی روک دے کام۔ ایسی دکان نہیں کرنی سے جس میں نقصان ہوتا ہے، دکان وہ کرے جس میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی اذان ہوتی ہے، 4 سنت پڑھ کے جماعت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟